محترم سالار، آپ میری بات کا یقین کیجئے، اس سازش میں ابو جعفر نامی ایک شخص بھی شریک ہے، اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ مارسی نے اتنا کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی بگی کی طرف بڑھ گئی۔ قاسم ابھی تک حیرت کے مارے ساکت اور جامد کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ درختوں کی اوٹ سے ایک نو عمر لڑکا نکلا جس نے کوچوان جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ لڑکا تیزی سے بگی پر سوار ہوا اور گھوڑوں کو چابک رسید کر دی۔ قاسم حیرت کے جھٹکے سے اس وقت نکلا جب مارسی کی بگی جا چکی تھی۔ اسے اچانک اجنبی دوشیزہ کے نکل جانے کا افسوس ہوا اور اس نے ایک دم فیصلہ کرتے ہوئے گھوڑے کی لگامیں ڈھیلی چھوڑ دی۔ اب وہ مارسی کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس لڑکی کا سراغ حاصل کرے کہ یہ کون ہے اور اس نے جو کچھ بتایا ہے وہ کہاں تک درست ہے۔ پہلے پہل بگی زیادہ تیز دوڑتی رہی، لیکن شہری آبادی کے قریب پہنچتے ہی اس کی رفتار آہستہ ہونے لگی۔ یعنی چری کی عسکری کالونی ادرنا سے باہر یورپی سمت پر واقع تھی۔ وہاں سے شہر تک آتے ہوئے 3-4 کوس فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا۔ فصیلے شہر کے قریب پہنچنے سے پہلے یکلخت مارسی کی بگی رک گئی۔ یہاں بھی چاندنی نے پورے ماحول کو منور کر رکھا تھا۔ قاسم کا گھوڑا بگی کے قریب پہنچا تو مارسی نے بگی کا عقبی پردہ اٹھا دیا۔ قاسم بگی کے بالکل عقب میں جا کر رک گیا۔ اب مارسی اور قاسم ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور پھر نہ جانے کیوں مارسی نے پلکیں جھکا لی۔ قاسم کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ مارسی کو اس سے پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہو۔ اس نے ذہن پر زور دینے کی کوشش کی لیکن اسے کچھ یاد نہ آیا۔ بالآخر قاسم نے پر اعتماد لہجے میں مارسی سے سوال کیا، دیکھیے محترمہ، آپ نے جو کچھ مجھے بتایا ہے وہ نامکمل اور ناقابل یقین ہے۔ میں اسی لیے آپ کے پیچھے چل پڑا تاکہ آپ سے مزید کچھ پوچھ سکوں۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ سب کچھ بتانے کے لیے میرا ہی انتخاب کیوں کیا ہے؟ آپ چاہتی تو سلطان تک خود بھی پہنچ سکتی تھی۔ سلطان کے علاوہ دیگر عمائدین سلطنت بھی بے شمار ہیں، لیکن آپ نے یہ سب کچھ بتانے کے لیے مجھے یعنی ایک بالکل نئے اور اجنبی شخص کو چنا ہے۔ قاسم بات کرنے کے دوران گھوڑے سے اتر آیا تھا۔ مارسی نے قاسم کو جواب دیا، محترم سالار، آپ ادرنا کے لیے اجنبی ہو سکتے ہیں لیکن میرے لیے آپ بالکل اجنبی نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو اپنا تعاقب کرتے دیکھا تو خود ہی رک گئی تاکہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو اپنی مجبوری سمجھا سکوں۔ اس وقت ادرنا میں آپ کے علاوہ کوئی ایسا شخص مجھے دکھائی نہیں دیا جس تک میری آسانی سے رسائی ہو یا میں اس پر اعتماد کر سکوں۔ میں نے آپ کا انتخاب اس لیے بھی کیا ہے کہ آپ تہوار والے روز سکندر کو شکست دے چکے ہیں اور ایک ہی مقابلے میں اس کی شیطانی فطرت سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ خدارا میرے بارے میں ابھی سے جاننے کی کوشش نہ کریں کیونکہ میں مجبور ہوں۔ جس وقت بتانا مناسب ہوا میں خود آپ کو بتا دوں گی کہ میں کون ہوں۔ اب دراز قد قاسم مارسی کے بالکل نزدیک کھڑا تھا۔ اس نے مارسی کی آنکھوں میں صبح کے ستارے کی جھلمل بھی دیکھی تھی اور شفق کی اداسی بھی۔ یہ لڑکی قاسم کے تصور سے زیادہ حسین تھی۔ اس کی لمبی سیاہ پلکیں جب جب جھپکتی تھیں تو ایسے لگتا تھا جیسے چاندنی سے سحر کا جھٹپٹا آنکھ مچولی کھیل رہا ہو۔ مارسی کی شفاف اور چوڑی پیشانی اس کی ذہانت کا ثبوت تھی۔ اس کا جسم نازک بھی تھا اور سڈول بھی، یوں لگتا تھا جیسے کسی یاقوت کی مورتی نے لباس پہن رکھا ہو۔ قاسم کا ذہن مارسی کا حسن دیکھ کر ڈگبگانے لگا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے جو کچھ مجھے بتایا میں یہ سلطان کو نہیں بتا سکتا کیونکہ بغیر کسی ثبوت کے سکندر جیسے سلطان کے مقرب شخص پر انگلی اٹھانا دانش مندی نہیں۔ ہاں، میں اپنے طور پر سکندر بیگ کی حقیقت جاننے کی کوشش کروں گا۔ آپ مجھے اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تو نہ صحیح، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس سلسلے میں آپ سے پھر ملنا چاہوں تو مل سکوں۔ شاید آپ میری بات سمجھ رہی ہیں۔ قاسم نے مارسی کی نیلگوں آنکھوں میں غوطہ لگاتے ہوئے کہا۔ مارسی قاسم کی حالت سمجھ رہی تھی اور وہ دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہی تھی۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ مارسی کو تو خود قاسم جیسے مضبوط شخص کی ضرورت تھی۔ وہ اگر قاسم کے ساتھ دل کا سودا کر لیتی اور قاسم بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے دے دیتا تو یہ مارسی کے لیے آنے والے خطرات سے بچنے کا واحد کامیاب راستہ تھا۔ مارسی نے قاسم کی بات سنی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد مدھم آواز میں کہا، ٹھیک ہے، میں آپ سے خود ملاقات کر لوں گی، آپ تکلیف مت کیجیے گا، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں؟ قاسم نے مارسی کی بات کاٹ کر کہا، اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ میرا با اعتماد ملازم اکبر آپ کی خدمت میں گاہے بگاہے حاضر ہوتا رہے گا۔ مارسی نے مسئلے کا حل بتایا۔ قاسم نے پھر کہا، کیا آپ کا ملازم یہی کوچوان تو نہیں جو اس وقت آپ کی بگی چلا رہا ہے؟ جی ہاں، یہی ہے، میں اسے اچھی طرح سے سمجھا دوں گی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اچھا، ایک آخری بات بتائیے، آپ نے ایک شخص کا نام لیا، ابو جعفر، اس شخص کے بارے میں آپ کچھ اور بتا سکتی ہیں؟ قاسم نے مان ابو جعفر کا خیال آتے ہی کہا تو مارسی بولی، فی الحال تو میں اس حوالے سے کچھ زیادہ نہیں بتا سکتی کہ یہ شخص سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہونے والی ہر سازش میں شریک ہے، لیکن اس سے زیادہ میں اس لیے کچھ نہیں بتا سکتی کہ ابھی تک اس کے خلاف کوئی ثبوت میرے سامنے نہیں ہے۔ یہ شخص انتہائی مکار اور شاطر ہے اور میرا اندازہ ہے کہ اس نے ینیچری کے سپہ سالار اور سلطان کے بعض رشتہ داروں تک بھی رسائی حاصل کر رکھی ہے۔ ابو جعفر کے بارے میں سن کر قاسم کو بہت زیادہ حیرت ہوئی
کیونکہ وہ ابو جعفر سے مل چکا تھا۔ ابو جعفر اس کے بھائی کے گھر آیا تھا اور قاسم اسی دن اس کی سانپ جیسی تیز آنکھوں سے محتاط ہو گیا تھا۔ قاسم ابھی مزید کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ مارسی نے یکلخت اجازت مانگی۔ مارسی کے ہونٹوں پر ایک ملکوتی مسکراہٹ تھی اور وہ مکھن جیسے لہجے میں کہہ رہی تھی، اب مجھے اجازت دیجیے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ قاسم نے بے دلی سے سر ہلایا اور مارسی نے کوچوان لڑکے کو چلنے کا اشارہ دے دیا۔ اگلے لمحے بگی حرکت میں آئی اور ہوا ہو گئی۔ قاسم ڈھیلے قدموں سے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھر کی جانب چل دیا۔ جب سے سکندر ادرونہ چھوڑ کر گیا تھا، ابو جعفر کی سرگرمیاں پہلے سے زیادہ تیز ہو چکی تھیں، کیونکہ اس کا سب سے بہترین مہرہ اپنے ہدف کی طرف روانہ ہو چکا تھا، یعنی سکندر بیگ بہت سے خطرناک اور مذموم مقاصد لے کر مغربی سرحدوں کی جانب جا چکا تھا۔ ابو جعفر نے ادرونہ میں بیٹھ کر 2 بڑے منصوبے ترتیب دیے تھے۔ ایک تھا سکندر بیگ کو البانیہ کے ملک میں بغاوت اور خود مختاری کا اعلان کرنے کے لیے تیار کرنا، اور دوسرا تھا ینیچری میں ایک تباہ کن بغاوت پروان چڑھانا۔ سکندر بیگ کے سلسلے میں تو اب تک جو کچھ ابو جعفر نے چاہا تھا حرف بحرف پورا ہو رہا تھا، اور اب سکندر اپنی آخری ہدایات لے کر اپنے مشن پر جا چکا تھا، اور چند ہی دنوں میں البانیہ کی طرف سے سلطان مراد خان ثانی کو ایک بہت بڑا صدمہ پہنچنے والا تھا۔ ادھر ابو جعفر کی ینیچری میں بغاوت پھیلانے کی سازش بھی پایہ تکمیل کو پہنچنے والی تھی۔ ینیچری میں بعض ایسے نو مسلم سپاہی بھی ہوا کرتے تھے جن کے سچے دل سے اسلام قبول کرنے میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی۔ ابو جعفر کا شکار ایسے ہی نوجوان تھے اور اس نے بہت سے نوجوانوں کو مختلف طریقوں سے اپنی سازش میں شامل کر لیا تھا۔ ابو جعفر بہت خوش تھا کیونکہ اس کا مشن کامیابی کے ساتھ انجام تک پہنچنے والا تھا۔ گزشتہ کئی سالوں سے ادرونہ میں مقیم تھا، لیکن وہ کبھی کسی کی نگاہوں میں نہیں آیا، اور اب ادرونہ میں اس کا کام بھی اختتام کے قریب تھا۔ اسے سکندر بیگ کی بغاوت کا انتظار تھا۔ البانیہ سے خود مختاری کا اعلان ہونے کی دیر تھی کہ یہاں ادرونہ میں بھی ینیچری کے بعد سالار ہتھیار اٹھا کر اہلیان شہر کو یرغمال کر لیتے۔ ینیچری کے بعد سالار اور ان کے کچھ رشتہ دار محل کو سنبھالنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ اس طرح ابو جعفر قیصر قسطنطنیہ کے حکم سے سلطنت عثمانیہ کی تباہی کا مکمل سامان کر چکا تھا۔ ادھر چند ہی دن ہوئے تھے کہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ سلطان کی بعض یورپی باجگزار ریاستیں بغاوت کا اعلان کر چکی ہیں، جبکہ بوسنیا، سربیا اور ہنگری کی فوجیں ہونیاڈے کے پرچم تلے جمع ہونے لگی تھیں۔ دراصل سربیا کا بادشاہ لارڈ سٹیفن، جو سلطان مراد خان ثانی کا سسر بھی تھا، جب سے فوت ہوا تھا، سربیا نے سلطنت عثمانیہ سے علیحدگی اور اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ لارڈ سٹیفن کا جانشین جارج برنکوچ تھا۔ یہ شخص اپنے پیش شو کی طرح مال اندیش اور سنجیدہ مزاج نہیں تھا، اس لیے قیصر قسطنطنیہ کو اس کی طرف ریشہ دوانیوں کا موقع مل گیا۔ قیصر اندر ہی اندر جارج برنک اور ہنگری والوں کو سلطان مراد خان ثانی کے خلاف برانگیختہ کرنے میں مصروف رہا۔ ہنگری والے بھی اب چونکہ نکوپولس کی شکست کے تلخ تجربے کو بھول چکے تھے، لہٰذا وہ بھی عثمانی سلطنت کے خلاف تیاریاں کرنے لگے، اور کئی سال تک ان تیاریوں کے سلسلے کو جاری رکھا۔ اسی اثنا میں مراد خان ثانی نے 1430 عیسوی میں جزیرہ زانٹی اور یونان کے جنوبی حصے سمیت سالونیکا تک کا علاقہ فتح کر کے وینس والوں کو شکست فاش دی، اور وینس کی ریاست نے نہایت ذلیل شرطوں کے ساتھ دب کر سلطان سے صلح کی۔ وینس چونکہ قیصر قسطنطنیہ کا طرفدار تھا، اس لیے شاہ قسطنطنیہ کو اور بھی زیادہ ملال ہوا۔ چنانچہ قیصر اپنے سازشی کاموں میں پہلے سے دگنی توجہ کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ ایک طرف یہاں ادرونہ میں اس کے جاسوس اب کامیابی کے قریب تھے، اور دوسری طرف سربیا، رومانیہ، ہنگری اور کروٹیا کے عیسائی سلطان کے خلاف علم بغاوت بلند کر چکے تھے۔ اگرچہ ان کی بغاوتوں کا سن کر ایک مرتبہ سن 1438 میں سلطان ان کی سرکوبی کے لیے لشکر کشی کر چکا تھا، اور سلطان نے اس حملے کے دوران 70,000 عیسائیوں کو میدان جنگ میں قید کر کے اپنی قوت و سطوت کی خوب دھاک بٹائی تھی۔ لیکن جو ہی سلطان ان محاذوں سے واپس لوٹا، ان علاقوں میں پھر بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہی ایام میں مغربی یورپ کی لڑائیوں میں شریک رہنے والا تجربہ کار سالار جان ہینیڈیز یعنی ہونیاڈے ہنگری لوٹ آیا تھا۔ ہونیاڈے شاہ سجمنٹ کا ناجائز بیٹا تھا، اور اس کی ماں الزبتھ مارسی ایک حسین اور فاحشہ عورت تھی۔ ہونیاڈے نے ہنگری میں آ کر فوراً سپہ سالاری کا منصب سنبھال لیا تھا۔ اس نے آتے ہی ترکوں کے خلاف اعلان جنگ بلند کر دیا۔ اس نے صوبہ ٹرانسلونیا سے ترکوں کو خارج کر دیا تھا۔ ترکی جرنیل فرید بیگ، جو کہ سلطان کی طرف سے وہاں کا عامل اور منتظم تھا، ہونیاڈے کے ہاتھوں شہید ہو چکا تھا۔ فرید بیگ کا جوان بیٹا اور تقریباً 20,000 عثمانی فوج ہونیاڈے کی تلواروں کا لقمہ بن چکی تھی۔ جو ترک فوجی زندہ قید کر لیے گئے تھے، ان کے ساتھ ہونیاڈے نے انتہائی وحشیانہ سلوک کیا تھا۔ اس نے فتح کی خوشی میں ہنگری کے اندر ہونے والی تقریبات اور ضیافتوں میں ان مسلمان قیدیوں کو بے دردی سے وقتاً فوقتاً قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح گویا خوشی کے جلسوں میں ان ترک قیدیوں کا قتل کرنا ایک دلچسپ سامان تفریح سمجھا جاتا تھا۔
سلطان مراد خان ثانی کے پاس سپہ سالار فرید بیگ 20,000 سپاہیوں کی شہادت اور قیدیوں کے بے رحمانہ قتل کی خبریں پہنچی تو اس نے ہونیاڈے سے انتقام لینے کے لیے 80,000 کی فوج روانہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس مرتبہ عیسائی دنیا ایک بار پھر پوری طرح متحد ہو کر براعظم یورپ سے ترکوں کو نکالنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ ترکوں کو شکست دینے اور براعظم یورپ سے نکالنے کے لیے یورپ میں اب کی مرتبہ ایسا جوش و خروش پیدا ہوا تھا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ہنگری کا بادشاہ اور ہنگری کا سپہ سالار اس یلغار میں پیش تھے، اور فرید بیگ کے قتل کے بعد ان کی بہادری کے افسانے اس طرح یورپ میں پھیل گئے تھے کہ پورے یورپ کا ہر عیسائی نوجوان ان کی فوج میں شریک ہونے اور مجاہد کہلانے کے لیے بےتاب تھا۔ ادھر رومن کلیسا کے پوپ نے اس جنگ کو مقدس جنگ کہہ دیا تھا اور اپنے کارڈینل جولین کو اس صلیبی جنگ کے لیے خصوصی طور پر روم سے روانہ کیا۔ کارڈینل جولین نے مشرقی اور مغربی یورپ کا طوفانی دورہ کیا اور ہر شہر میں مسلمانوں اور ترکوں کے خلاف بڑے روح پرور واز کیے۔ وہ جہاں جاتا مسلمانوں کے مظالم اور جھوٹی کہانیاں لوگوں کو سناتا اور یورپ کے عیسائیوں کو خواب غفلت سے بیدار ہونے کی تلقین کرتا۔ کارڈینل جولین نے 11ویں صدی کے پیٹرس ہرکولس کی زندگی کا مطالعہ کر رکھا تھا، جس نے اولین صلیبی جنگوں کی بنیاد رکھی تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں پورے یورپ کی عظیم فوج اکٹھی کر کے لے آیا تھا۔ پیٹرس ہرکولس بھی پادری تھا اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ وہ اپنی جوان بیٹی کو ننگے سر اور پھٹے کپڑوں سمیت گلیوں میں پھراتا۔ اس کے عقب میں عیسائی راہبوں کی ایک فوج ہوتی۔ ان سب لوگوں نے گردنوں میں بڑی بڑی صلیبیں لٹکا رکھی ہوتی تھی اور صلیب اعظم کو سب سے آگے رکھتے۔ وہ لوگوں کو بتاتے کہ مسلمانوں نے صلیب اعظم کو کوڑوں سے پیٹا ہے اور مقدس صلیب کی توہین کی ہے۔ پیٹرس ہرکولس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جولین نے بھی وہی انداز و اطوار اختیار کیے اور یورپ کے باشندوں کو بتایا کہ تمام عیسائی دنیا ترکوں کے ہاتھوں تباہ ہونے والی ہے، اور اگر اس وقت بھی عیسائی نوجوان میدان جنگ میں نہ اترے تو مسیح کا نام لیوا کوئی بھی دنیا میں نہیں بچے گا۔ چنانچہ بہت جلد ہنگری، سربیا، والیشیا، پولینڈ، جرمنی، اٹلی، فرانس، آسٹریا اور بوسنیا کی فوجیں ہونیاڈے کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ ابو جعفر کا خاص مہرہ سکندر بیگ انہی حالات میں البانیہ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ سکندر بیگ مختصر وقت کے لیے اپنی جاگیر میں رہا۔ اسے ترکوں کے خلاف ہونیاڈے کی تیاری کا انتظار تھا۔ جو ہی ہونیاڈے کا لشکر مکمل ہوا، سکندر خاص البانیہ کی طرف چل پڑا اور پھر وہی ہوا۔ سلطان مراد خان ثانی کا منہ بولا بیٹا، اس کے محل میں اولاد کی طرح پرورش پانے والا سکندر، جس کے ساتھ سلطان کو بے حد محبت تھی اور جسے سلطان نے محض 18 سال کی عمر میں ایک سنجق کا حاکم مقرر کیا تھا اور سکندر بیگ کے لقب سے سرفراز کیا تھا، غدار نکلا۔ سکندر نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ وہ اس سانپ کی طرح ہے جسے سلطان نے دودھ پلا پلا کر جوان کیا تھا۔ سکندر نے سلطان کے تمام احسانات یکسر فراموش کر دیے اور اپنی سازش کے آخری مرحلے پر بھی پوری کامیابی سے عمل کر دیا۔ ہوا یوں کہ سکندر اردنا سے روانہ ہوا تو مارسی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن ابو جعفر نے اسے مشورہ دیا کہ مارسی کو ابھی ساتھ مت لے جاؤ۔ البانیہ میں اپنی خاندانی بادشاہت بحال کرنے کے بعد تمہارے لیے محل کی کنیز مارتھا اور اس کی بیٹی کو بلا لینا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دونوں ماں بیٹی ابھی تک عیسائی مذہب پر قائم ہیں۔ سکندر کو ابو جعفر کی بات معقول لگی۔ چنانچہ جب مارتھا اندر کمرے سے اپنی بیٹی کے ساتھ باتیں کر کے واپس آئی تو ابو جعفر اور سکندر پہلے سے ہی یہ فیصلہ کر چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مارتھا کے بتانے پر کہ مارسی ابھی ساتھ نہیں چل سکتی، سکندر نے کچھ برا نہیں منایا تھا۔ وہاں سے سکندر مغربی سرحدوں کی جانب آیا اور چند ماہ مغربی سرحدوں میں رہ کر ہونیاڈے کی افواج کے منظم ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ جو ہی 1443 عیسوی میں ترکی فوج کو ہونیاڈے کے مقابلے میں شکست ہوئی، فرید بیگ اور اس کا بیٹا مارا گیا اور 20,000 ترک فوجی شہید کر دیے گئے، تو سکندر بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مغربی سرحدوں کی جاگیر سے نکلا۔ اس کے ہمراہ صرف ایک محافظ دستہ تھا۔ سکندر انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا اور خفیہ راستوں کو اختیار کرتا ہوا سلطانی لشکرگاہ تک پہنچا۔ سکندر نے لشکرگاہ سے چند کوس پہلے شام ڈھلنے اور رات اترنے کا انتظار کیا۔ آدھی رات کے قریب سکندر اپنے ساتھیوں سمیت سلطانی لشکر کے خیمے تک آ پہنچا۔ یہاں سکندر نے اپنے دستے کو ایک حصار کی صورت میں اپنے گرد پھیلا دیا اور خود سلطان کے رئیس الافندی یعنی میر منشی کے خیمے میں گھس گیا۔ رئیس الافندی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا کہ سکندر کی تلوار اس کی گردن پر جا ٹکی۔ سکندر نے تلوار کی نوک سے اس کی گردن پر ٹھوکا دیا تو رئیس الافندی اچھل کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے موت کو اپنی گردن پر سوار دیکھا۔ رئیس الافندی کو صورتحال کی سمجھ آئی تو اسے سکندر کی پھنکار سنائی تھی، رئیس الافندی، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ابھی اور اسی وقت البانیہ کے صوبیدار کے نام شاہی مکتوب لکھو۔ اسے لکھو کہ سکندر بیگ کو جو سلطان کی طرف سے بطور وائسرائے تمہارے پاس پہنچا ہے، البانیہ کے دارالسلطنت اور تمام علاقے کا چارج دے دو۔ رئیس الافندی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سلطان کا چہیتا سکندر بیگ اس حد تک جا سکتا ہے۔ رئیس الافندی کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، چنانچہ اس نے ذرا سا تامل کیا۔ سکندر نے فوراً تلوار کی نوک پر زور بڑھا دیا۔ رئیس الافندی کی گھگی بند گئی۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کرنے کا اشارہ کیا اور سکندر نے تلوار ہٹا لی۔ رئیس الافندی ہانپتے کانپتے اٹھا اور جلدی جلدی سلطانی حکم نامہ لکھنے لگا۔ رئیس الافندی نے مکتوب کی تحریر مکمل کر کے اس پر سلطان مراد خان کی مہر ثبت کی اور مکتوب سکندر کے حوالے کر دیا۔ سکندر نے بائیں ہاتھ سے مکتوب کو پکڑا اور دائیں ہاتھ سے ایک بھرپور وار گر کے کمزور رئیس الافندی کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ اس نے البانیہ کے شہر کروٹیا کے ترک صوبیدار کے نام حکم نامہ حاصل کیا تھا۔ اس فرمان کے ذریعے وہ البانیہ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ سکندر اپنی واردات کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد خیمے سے نکلا۔ اس کے ساتھی مستعدی سے پہرا دے رہے تھے۔ سکندر اپنے دستے کو لے کر رات کے اندھیرے میں طوفانی رفتار سے البانیہ کی طرف چل پڑا۔ وہ اپنے سفر کے تیسرے دن کروٹیا یعنی آق حصار میں تھا۔ سکندر نے شاہی فرمان کے ذریعے ترک صوبیدار سے اپنے باپ کا تخت حاصل کیا اور ترک دستوں کو فلفور البانیہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ البانیہ پر قابض ہونے کے بعد اگلے دن اس نے شہر میں منادی کرا دی کہ وہ دین اسلام کو ترک کر کے دوبارہ دین عیسوی میں داخل ہو گیا ہے۔ البانوی عوام نے اپنے سابق بادشاہ کے بیٹے کو اس طرح شجاعت سے حکومت سنبھالتے دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سکندر بیگ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ذوق و شوق سے اس کی فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ سلطان مراد خان ثانی کے لیے ترک سالار فرید بیگ کی شکست کے بعد یہ اطلاع ایک بہت بڑا صدمہ ثابت ہوئی۔ وہ چند دنوں میں ہی ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ سکندر بیگ کو اس نے بڑے ناز و نام سے پالا تھا۔ سکندر بیگ کی بے وفائی سے سلطان کو ایسا دھچکا لگا کہ وہ بیمار رہنے لگا۔ آج کل ابو جعفر کے چہرے پر بیک وقت خوشی بھی تھی اور سنسنی بھی، کیونکہ اس کی تیار کردہ سازش بھرپور طریقے سے کامیاب ہوئی تھی۔ ابھی سلطان ان جھٹکوں سے ذہنی طور پر سنبھل نہیں پایا تھا کہ سلطان کے پاس ایک اور بری خبر پہنچی۔ اس کی سلطنت کے ایشیائی حصے ایشیائے کوچک کے شہر قونیا میں قیصر کے جاسوسوں نے ایک بہت بڑی بغاوت کی سازش کو مکمل کر لیا تھا۔ قونیا کے سرداروں نے اعلان بغاوت بلند کیا تو سلطان جیسے نیند سے بیدار ہو گیا۔ یہ تیسری بری خبر بیمار سلطان کے لیے پیغام موت کی بجائے نوید زندگی بن گئی۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح اٹھا اور اپنی تلوار نیام سے نکال کر سیدھا دربار سلطنت کی طرف بڑھا۔ اب اس کا خون کھول رہا تھا۔ اس نے مسند شاہی پر بیٹھتے ہی فوراً دربار طلب کیا۔ خاصہ دار دوڑتے چلے گئے اور چند لمحوں بعد عثمانی دربار میں تمام بڑے بڑے وزیر، امراء اور سالار جمع ہو گئے۔ آج ہر شخص کے چہرے پر تجسس صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ دربار میں اس قدر سناٹا تھا کہ سوئی گزرنے کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ سلطان یک لخت اپنی تلوار زمین پر ٹکا کر اٹھ کھڑا ہوا اور شیر کی طرح گرج کر بولا، عمائدین سلطنت، وزراء، امراء اور سپاہیوں، ہمارے پاس پے در پے بری خبریں پہنچ رہی ہیں۔ سب سے پہلے شاہ سربیہ نے بغاوت کی تھی، جس کی سزا ہم اسے دے چکے ہیں، اور میدان جنگ میں عیسائی لشکر کے 70,000 سپاہیوں کو قید کر کے انہیں نافرمانی کی سزا بھی دے چکے ہیں۔ یہ بات آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اب پھر صرف 3 سال کے اندر اندر یورپ کے تمام عیسائی ہونیاڈے کے پرچم تلے جمع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ہمارا صوبہ ٹرانسلونیا ہم سے چھین لیا ہے اور ہمارے بہادر جرنیل فرید بیگ اور اس کے بیٹے کو شہید کر دیا ہے۔ کینہ پرور عیسائیوں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی ہر ضیافت میں ترک قیدیوں کی گردنیں کاٹ کر اپنی بزدلی اور بدفطرتی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے سکندر کی بے وفائی بھی ایک جان کا خبر تھی، لیکن یاد رکھیے کہ سلطان معمولی حادثات سے دل گرفتہ نہیں ہوا کرتے۔ چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان بغاوتوں کا سر پوری طاقت سے کچل دیا جائے گا۔ پہلے ہم اپنے فیصلے پر عمل درآمد میں کسی قدر دیر کر رہے تھے، لیکن ہمیں ابھی اطلاع ملی ہے کہ ایشیائے کوچک میں ہمارے شہر قونیا کے سرداروں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ لہٰذا ہم نے فلفور بیک وقت 2 لشکروں کے کوچ کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک 80,000 افواج پر مشتمل لشکر شہاب الدین پاشا کی سرکردگی میں یورپ کی جانب روانہ ہوگا، اور دوسرا لشکر لے کر میں خود قونیا کی بغاوت کا خاتمہ کرنے کے لیے ایشیائے کوچک کی طرف جاؤں گا۔ چنانچہ تمام سالاروں، سپاہیوں اور عمادین سلطنت کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ابھی اور اسی وقت سے ان دونوں لشکروں کی تیاریوں میں مصروف ہو جائیں۔ سلطان مشتعل تھا، اس نے جذبات میں پوری تقریر کر ڈالی۔ وہ اپنی بات ختم کر کے مسند شاہی پر بیٹھ گیا۔ دربار میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب لوگ سلطان کے اچانک فیصلے سے حیران تھے، کیونکہ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا۔ بیک وقت دور دراز کے 2 محاذوں پر 2 بڑے بڑے لشکر روانہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ دربار میں کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ پھر ایک وزیر سلطنت نے اٹھ کر ادب سے عرض کی، سلطان معظم کا فیصلہ یقیناً دور اندیشی پر مبنی ہے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔